بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام بخت نصر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے اندر بڑی قتل و غارت کی۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، کچھ لوگوں کو اس نے قید کر دیا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کیا اور کچھ دن بعد اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد اس نے اپنے دربار کے نجومیوں کاہنوں کو بلایا اور کہا کہ میرا خواب بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پہلے جو کافر بادشاہ ہوتے تھے وہ خود کو خدا منواتے تھے اور اپنی بادشاہی کے لیے اپنے پاس انہوں نے نجومیوں کو رکھا ہوتا تھا۔ کیسے خدا تھے کہ اپنی حکومت کے خاتمے اور اپنی حکومت کی آبادی کے لیے نجومیوں سے مشورے لیتے تھے۔ نجومیوں نے کہا بادشاہ اپنا خواب سنائیے تاکہ ہم تعبیر بیان کریں، ایسے تو نہیں تعبیر بیان ہوگی۔ اس نے کہا جو کچھ مرضی ہے، تم نے خواب بھی بتانا ہے، تعبیر بھی بتانی ہے۔ 3 دن کے اندر اگر تم نے میرا خواب اور اس کی تعبیر نہ بتائی تو میں تم سب کا سر قلم کر دوں گا۔ کیا میں نے آج تک تمہاری تربیت، تمہاری پرورش، تم پہ جو خرچہ کیا وہ اس لیے کیا کہ خواب بھی بیان کروں، پھر تعبیر بھی میں خود سوچ لیتا ہوں؟ وہ بہت غصے ہوا۔ جب نجومیوں کے قتل کی بات مشہور ہوئی تو حضرت دانیال علیہ السلام کو جیل کے اندر پتہ چلا، تو حضرت دانیال علیہ السلام نے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ بادشاہ کو کہو کہ میں تیرا خواب بھی جانتا ہوں، تیرے خواب کی تعبیر بھی جانتا ہوں۔ اس شخص نے جب بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں محل میں داخل ہوئے، بادشاہ کو سجدہ نہ کیا، کیونکہ ان لوگوں کا رواج تھا کہ جب بادشاہ کے پاس جاتے تھے سجدہ کرتے تھے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام سیدھے ہی گئے، اور جب آپ سیدھے گئے اس بادشاہ کے پاس جتنے لوگ بیٹھے تھے، وہ وزیر تھے، نجومی تھے، کاہن تھے، جو بھی تھے، اس نے سب کو باہر بھیج دیا اور حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا کہ بتا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو میرے لیے جھکا کیوں نہیں؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے بڑی حکمت بڑی بات کہی، کہا کہ میرے خدا نے مجھے علم تعبیر دیا ہے اس وجہ سے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک اور بات کہی، کہا کہ جو بندے اپنے خدا سے وفا کرتے ہیں، اپنے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے، فرما برداری کرتے ہیں، مجھے وہ بندے بہت پسند ہیں۔ لہٰذا اب آپ مجھے میرا خواب اور میرے خواب کی تعبیر بتائیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا تو نے خواب کے اندر ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے، اور وہ بت عجیب ساخت کا تھا۔ عجیب ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی آنکھیں سونے کی تھی، اس کی کمر چاندی کی تھی، اس کی سرین تانبے کی تھی، اس کی پنڈلیاں لوہے کی تھی، اور ریڑھ کی ہڈی مٹی کی تھی، اور تو ابھی اس کی شکل و صورت پر حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب و غریب بت کا کیا مقصد ہے، کس نے بنایا؟ تو ابھی اسی سوچ میں تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا، وہ پتھر اتنا زور سے اس بت کے سر پہ لگا کہ وہ تمام کا تمام بت مٹی کی طرح ہو گیا کہ اگر ہوا آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جاتا۔ سونا، مٹی، لوہا، چاندی سب کا سب راکھ بن گیا تھا۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا تو نے اس سے آگے دیکھا کہ وہ پتھر آسمان کی طرف پھر اٹھ رہا ہے، اس کے نیچے کوئی چیز نہیں، ہر چیز فنا ہو گئی، اور جب آسمان کی طرف اٹھا تو تجھے اس پتھر کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا، کہ وہ پتھر ہی نظر آتا تھا۔ وہ بادشاہ حیران تو ہوا، اس نے کہا اے دانیال اب میرے خواب کی تعبیر بھی تو بتا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا
جو بت تھا وہ مختلف قومیں تھیں، اور جو سونے کی آنکھیں تھی وہ قوم ہے جس کو تو جانتا ہے اور جس پہ حکومت کرتا ہے، اور چاندی کی کمر جو تھی اس سے یہ مراد ہے، وہ قوم مراد ہے جس پہ تیرا بیٹا حکومت کرے گا، اور تانبے سے مراد اہل روم ہے، اور لوہے سے مراد اہل فارس ہیں، اور مٹی سے مراد دو عورتیں ہیں جو روم اور فارس پر حکومت کرے گی، اور پتھر جو آسمان سے گرا تھا اس سے مراد ایک دین ہے جو آخری زمانے میں آئے گا، اور اس دین کے آنے کی وجہ سے تمام دین ختم ہو جائیں گے، تمام دین منسوخ ہو جائیں گے، اور اس دین کو لے کر آنے والا ایک آخری نبی ہوگا، یعنی نبیوں میں سے سب سے آخری نبی جب وہ تشریف لائیں گے تو پھر بات انہی کی ہوگی، قیامت تک پھر کسی کی بات نہیں چلے گی، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، دین وہی رہے گا جو وہ نبی بیان کریں گے، وہی بیان آگے کیا جائے گا، وہی دین چلے گا، دوسرا دین نہیں مانا جائے گا، تمام کے تمام دین منسوخ ہو جائیں گے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کئی سال پہلے ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی ولادت اور نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی بات بتائی بخت نصر بادشاہ کو، اور بتایا کہ وہ دین ہمیشہ غالب ہی رہے گا۔